ناظرین، ہمارے آج کے ہارر پوڈ کاسٹ میں جس مہمان سے میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں ان کا نام ہے نبیل مسعودی صاحب. ان سے ایک واقعہ میں آپ کو سنواؤں گا جو انہوں نے اپنے دوست کے والد سے سنا تھا، اور واقعی وہ واقعہ جو ہے ایک خوفناک اور دہشت انگیز واقعہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنات کسی کو ڈرانا چاہیں تو کس طرح ڈرا سکتے ہیں. ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. آئیے ملتے ہیں جناب نبیل مسعودی صاحب سے. نبیل مسعودی صاحب، آپ کا اپنے شو ہارر پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ یہاں تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اس کے لیے میں آپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں. نبیل صاحب، آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا شاید پچھلے سال، تو بڑا دلچسپ تھا. وہ مجھے یاد آیا تو سوچا کیوں نہ اپنے ناظرین سے بھی اس کو شیئر کیا جائے اور سنایا جائے لوگوں کو کہ واقعی جب کسی کو کچھ ایسا نظر آتا ہے جس میں جنات کا اثر محسوس ہو تو وہ کتنا ڈر جاتا ہے اور کیسا محسوس کرتا ہے. تو آپ وہ واقعہ پھر سے مجھے سنائے دوبارہ، تاکہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اور پتہ چلے کہ دیکھیے کیسے کیسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں. وہ جو آپ کو میں بتاؤں، حکیم صاحب والا آپ نے سنایا تھا واقعہ، جی حکیم صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ جی. وہ بتائیں آپ ذرا. میرا ایک دوست ہے اور بہت عزیز دوست ہے، اس کے والد صاحب ہیں، حکیم تھے. اچھا، انتقال ہو گیا؟ جی انتقال ہو گیا، حکیم تھے. تو یہ واقعہ تقریباً میں آپ کو سنا رہا ہوں 2010 کا. 2010 میں ہم وہاں گئے تھے اس دوست کے گھر. عید کا موقع تھا، سب دوست اکٹھا ہو کر وہاں گئے اور وہاں آپس میں دوستوں میں باتیں ہو رہی تھیں. تو باتیں ہوتے ہوتے جنات کا ذکر آ گیا. اچھا. تو کچھ دوست مجھ سے کہنے لگے کہ نبیل بھائی جنات بھی ہوتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہو سکتے ہیں ہوتے ہوں، میں تو مانتا ہوں ہوتے ہیں. تو کچھ دوست کہنے لگے کہ بھائی یہ تو وہم ہوتا ہے، جنات وغیرہ ہوتے نہیں کچھ. تو یہی آپس میں بات چل رہی تھی. تو ہمارے دوست کے جو والد صاحب ہیں حکیم صاحب، وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی کیا بحث چل رہی؟ تو میں کہنے لگا کہ ابو جان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ابو جان کہتے تھے. اچھا. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات ہوتے نہیں. تو انہوں نے کہا جنات ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ کچھ خود ذاتی واقعہ یہ ہوا ہے جنات کا، میں آپ کو سناتا ہوں. تو انہوں نے وہاں ہم سب کو سنایا تھا یہ واقعہ. تو واقعہ یہ تھا کہ ان کے محلے میں ایک مسجد تھی، مسجد گلگلے کے نام سے. اچھا. اور اس مسجد میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا اور ایک بیڑی کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اور ایک لائنٹین اس میں طاق میں رکھی رہتی تھی. اسی کی روشنی سے وہاں پہ مسجد میں نماز ادا ہوا کرتی تھی. اور یعنی کہ مسجد میں لائٹ نہیں تھی؟ لائٹ نہیں تھی اس وقت تک، مسجد میں لائٹ میں کنیکشن نہیں تھا. تو ایک شخص جو ہے کنویں میں سے پانی نکال کے نمازیوں کے لیے لوٹے میں پانی ڈالتا تھا، اسی سے نمازی جو ہیں وضو کرتے تھے. خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ جو بھی امام آتے تھے اس مسجد میں، وہ مشکل سے 2 یا 4 دن ٹکتے تھے اور رخصت کر لیا کرتے تھے، چلے جایا کرتے تھے. اچھا. کوئی امام زیادہ لمبے وقت تک رکا نہیں. تو سب لوگ اس بات سے بڑے پریشان تھے محلے کے. اچھا، جب 1-2 امام 3-4 امام اس طرح چلے جاتے ہیں تو واقعتاً پریشانی ہوتی ہے، بھائی ایسی کیا بات ہے کہ امام یہاں پہ لمبے وقت تک نہیں ٹکتا، جبکہ مسلسل کھانا بھی ملتا تھا امام کو دونوں وقت کا. تو ایک مرتبہ ایک امام اور آئے ان تمام اماموں کے بعد، اور وہ تقریباً 1 ہفتہ رہے. اور 1 ہفتہ رہنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ حکیم صاحب سے کہا، حکیم صاحب سے ان کا تعلق ہو گیا مسجد میں. انہوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. حکیم صاحب نے ان سے کہا ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا پریشانی ہے، آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی بات ہو تو ہم اس کا حل کریں. انہوں نے کہا کہ پریشانی نہیں، ایسی کچھ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ دنوں سے عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ بیچ رات میں میرے کمرے پہ دستک ہوتی ہے، اور جب میں گیٹ کھول کے دیکھتا ہوں باہر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. 2-3 دن سے ایسے ہی ہو رہا ہے. اور جب میں مسجد میں آتا ہوں باہر سے، اپنا کمرہ کھولتا ہوں تو مجھے اپنی کتابیں نیچے گری ہوئی ملتی ہیں. اچھا. یعنی کہ کمرے کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ملتا ہے. اور جب میں کپڑے سکھاتا ہوں چھت پہ تو کپڑے نیچے گرے ہوئے ملتے ہیں، بعض دفعہ تو پھٹے ہوئے ملتے ہیں. اچھا. اور کل تو حد یہ ہو گئی کہ میرا کھانا ہی کھا لیا کسی نے، کھانا ہی غائب ہو گیا، جبکہ کمرہ بند کر کے جاتے ہیں. اور میں بھوکا سو رہا ہوں 2 دن سے، کھانا بھی مطلب میرا غائب ہو جاتا ہے. تو اب حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ
واقعہ پہلے بھی ہو چکا. اچھا، وہ جو بار بار رات کو دستک ہو رہی تھی اور وہ کنڈلی کھول کے دیکھ رہے تھے کچھ نہیں ہے، تو اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی کبھی نظر نہیں آیا انہیں؟ پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ پرسوں یہ ہوا میرے ساتھ جی، اس میں کہ میں دستک ہوئی جیسے ہوتی تھی اور میں نے گیٹ کھولا. گیٹ کھولتے ہی جیسے میں نے گیٹ کھولا تو میرے گال پہ کسی نے بہت زور تماچا مارا. اچھا، جب حکیم صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی ہم خود ڈر گئے کہ میرے بہت زور تماچا مارا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گال کیسا لال ہو رہا ہے، اور نظر کوئی نہیں آیا. نظر کوئی نہیں آیا. اور ان کے گال میں انہوں نے بتایا کہ میرے گال میں اب تک بہت درد ہے اور گال بالکل سوج رہا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رک سکتا. جبکہ ان کو بہت روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں رکے، اور وہ اگلے دن اپنا سامان لے کے وہ رخصت ہو گئے. کچھ دن تک کے ایسے ہی نظام چلتا رہا، کوئی امام نہیں ملا. مقتدیوں میں سے ہی کسی نہ کسی کو موقع ملتا وہ نماز ادا کرا دیا کرتا تھا. کچھ وقت تک حکیم صاحب نے میں نماز ادا کرائی. اب امام کی تو ضرورت ہوتی ہے جو پابندی سے اپنے نماز ادا کرا سکے. تو اب بڑے پریشان ہیں محلے کے لوگ کہ بھائی امام کا انتظام کہاں سے ہو. اچھا، آپس میں محلے کے لوگ ہی بس آپس میں محلے کے لوگ، جس کو موقع لگتا تھا بھائی کہ بھائی تم نماز پڑھا دو، وہ نماز پڑھا دیا کرتا تھا. اب حکیم صاحب کے ایک تعلق میں ایک عالم صاحب تھے، وہ مدرسہ چلایا کرتے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری مسجد میں اس طرح کا مسئلہ ہے، امام ہے نہیں، اگر آپ امام کا انتظام کر دو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو امام کا انتظام کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کو کچھ ماہ رقم بھی دے دیا کریں گے، دونوں وقت کا کھانا دیں گے، اور کمرہ ہے ہی مسجد کا، بالکل اس میں وہ اپنا آرام کر لیا کریں گے. تو کچھ دن کے بعد عالم صاحب نے امام بھیج دیا. امام آ گیا، اس کو کمرہ امرہ دکھا دیا، وہ اپنا امامت کرنا شروع کر دی. اب واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ رات میں سو رہے تھے اور ان کی بیچ رات میں آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ چہل قدمی ہو رہی. اچھا، اور چہل قدمی یعنی کہ کچھ باہر لوگ ہیں اور کچھ چل رہا ہے جی. تو انہوں نے گیٹ کھولا اور گیٹ کھول کے وہ سمجھے، انہوں نے سوچا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور مجھے اٹھنے میں آج دیری ہو گئی، جبکہ آنکھ رات میں کھلی، رات میں آنکھ کھلی تھی بیچ رات میں. تو وہ اپنے معمولات کے وقت اس کی وجہ سے وہ باتھ روم گئے، اور انہوں نے جو ہے باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ آئے، انہوں نے لوٹا اٹھایا، اور جو شخص پانی نکالتا تھا کنویں میں سے اس کے سامنے لوٹا کیا پانی لینے کے لیے. جب انہوں نے پانی لینے کے لیے لوٹا کیا تو جب اس نے پانی دیا انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ گھوڑے جیسے، جو پانی نکال رہا تھا اس کے ہاتھ گھوڑے جیسے. اب امام صاحب کی چیخیں نکل گئی دیکھ کے، اور امام صاحب پورے لال پیلے ہو گئے، اور ان کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا. جب لوٹا چھوٹا تو انہوں نے دیکھا کہ جو آس پاس جو لوگ وضو کر رہے تھے ان کے ہاتھ پیر بھی گھوڑے جیسے تھے، سب کے ایسے ہی تھے سیم. اب امام صاحب کانپ گئے، لال پیلے ہو گئے. امام صاحب بھاگے باہر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ، اور جب بھاگے امام صاحب تو بھاگتے بھاگتے ایک شخص سے ٹکرائے جو باہر کھمبے کے نیچے کالے کمبل میں کھڑا تھا. کھمبا بجلی کے کھمبے کے نیچے کھڑے تھے. یعنی کہ بجلی گاؤں میں تو تھی اس شہر میں جی، مسجد میں کنیکشن نہیں تھا. تو اس شخص نے پوچھا امام صاحب سے، امام صاحب کیا ہو گیا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہوں آپ بالکل کانپ رہے ہیں، ایسا کیا بات ہو گئی. امام صاحب نے کہا بھائی اندر تو عجیب نظارہ ہے، اندر جو بھی شخص وضو کر رہا ہے سب کے ہاتھ اور پیر گھوڑے جیسے ہیں، جیسے گھوڑے کے ہوتے ہیں جی، کھر والے. تو اس شخص نے کمبل میں سے ہاتھ نکال کہا کہیں ایسے تو نہیں ہے. تو دیکھ کے امام صاحب لال پیلے ہوگا، اور امام صاحب کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی اگر ہم کسی کو ایسے کچھ جنات کو دیکھ لیں تو ہماری کیا ہوتی ہے. تو وہ امام صاحب تیزی کے ساتھ حکیم صاحب کے گھر کی طرف بھاگے اور حکیم صاحب کا دروازہ پیٹنا شروع کیا، حکیم صاحب مجھے بچا لو. اب حکیم صاحب بیچارے رات میں اٹھے، وہ اٹھ کے نیچے آئے، انہوں نے امام صاحب کو کہا امام صاحب کیا ہو گیا، سب خیریت بھی ہے، اتنی کانپ کیوں رہے ہو. تو انہوں نے امام صاحب کو اٹھا کے اپنی بیٹھک کھولی، بیٹھک میں بٹھایا اور بیٹھک میں بٹھا کے ان کو پانی پلایا. جب ان کو کچھ ہوش سے آیا ان سے پورا واقعہ سنا، کیا واقعہ ہوا تھا سب بتایا انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ سب کے ہاتھ گھوڑے جیسے تھے اور باہر جو شخص کھڑا تھا اس کے بھی ہاتھ ایسے ہی تھے. تو سارا واقعہ بتانے کے بعد وہ اس رات اسی بیٹھک میں ان کو سلایا گیا. اس کے بعد وہ صبح کو اپنا سامان لے کے رخصت ہو گئے. وہ بھی نہیں ٹکے، ان کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کری حکیم صاحب نے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور رخصت ہو گئے. ایسے میں تو خیر کوئی بھی نہیں ٹک سکتا، کوئی بھی نہیں ٹک سکتا اتنی دہشت کے ماحول میں.
تو حکیم صاحب سے یہ نہیں پوچھا تم نے یا کسی نے کہ ایسا کیا تھا, کیوں ان کو یہ دہشت کا ماحول ملتا تھا, امام کو کیوں ڈرایا جاتا تھا, اور وہ کوئی آدمی تھا یا جنات تھے؟ میں نے یہ سوال کیا تھا حکیم صاحب سے کہ حکیم صاحب ایسا کیا بات تھی کہ کوئی امام ٹکا ہی نہیں وہاں پہ, کہ تمام اماموں کے ساتھ یہی ایک ہی سلوک ہو رہا تھا. تو حکیم صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ان کے معیار کے امام نہیں ہوں گے, جس طرح کا امام ہونا چاہیے ان کے معیار کا, اور جو کہ امام کو تلاوت جس طرح کی کرنی چاہیے قرآن کریم کی, اس حساب کی وہ تلاوت نہیں کرتے ہوں گے, اسی وجہ سے ان کو پریشان کرتے ہوں گے. ممکن ہے, کیونکہ اب جب سے لے کے آج تک کے جتنے بھی امام آئے ہیں تو اب بالکل صحیح ہے معاملہ, کسی امام کو پریشان نہیں کیا گیا. اچھا, ان کے بعد جو امام آیا جی بس پھر سب صحیح ہے, آج تک کے سب صحیح ہے, اور مسجد بھی وہ آباد ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام اور آئے ہیں بعد میں جی وہ قرآن اچھا پڑھتے رہے ہوں گے, قرآن اچھا پڑھتے رہے تو صحیح رہے ہوں گے. اور جیسے آپ نے شروع میں مجھے ابھی کہا تھا کہ لڑکوں میں ہمارے بحث ہو گئی تھی, ایک بحث کی شکل ہو گئی تھی, کوئی کہہ رہا تھا جنات ہوتے ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا تھا, اور آپ نے کہا بھائی میں تو مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماننا پڑے گا, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے, اور جنات باقاعدہ اللہ کی مخلوق ہے, اس لیے اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح انسان ایک حقیقت ہے اس طرح جنات بھی ایک حقیقت ہے. فرق یہ ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے, جنات کیونکہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے. لیکن یہ بات میں نے صرف اس لیے بتائی کہ آپ اپنے دل میں اس کا یقین پختہ کریں کہ جنات ہوتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان نبیل مسعودی صاحب. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.